باب صلاۃ التطوع علی الدواب وحیث ما توجہت به، نفل نماز سواری پر پڑھنا اور جہاں کہیں وہ مڑ جائے، جس طرف بھی وہ منہ کر لے. توجہت به یعنی توجہ وجہ سے ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عبد اللہ بن عامر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی علی راحلتہ، کہ آپ اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے، حیث توجہت به، جدھر وہ منہ کر لیتی. یعنی مراد یہ کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھ کے پڑھ لیتے اور قبلے کی تعین اس میں ضروری نہیں تھی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان محمد ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع، کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے، وہو راکب فی غیر القبلۃ، اور آپ سواری میں ہوتے، قبلے کے علاوہ آپ کا دوسری طرف منہ ہوتا تھا. حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وہیب قال حدثنا موسی بن عقبہ عن نافع قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یصلی علی راحلتہ ویوتر علیہا، کہ حضرت ابن عمر جو تھے وہ نفل نماز اور وتر بھی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیا کرتے تھے. ویخبر، اور وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب الایماء علی الدابہ، باب الایماء اشارہ کرنا، علی الدابہ جانور پر، یعنی سواری پر سوار ہو کے اگر انسان رکوع اور سجدے نہیں ادا کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن دینار قال کان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یصلی فی السفر علی راحلتہ اینما توجہت یؤمی، سواری جدھر منہ کرتی اشارہ کر لیتے. وذکر عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، اور وہ بتاتے ہیں حضرت عبداللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب ینزل للمکتوبۃ، فرض نماز کے لیے سواری سے اتر جانا، نزول ینزل. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ ان عامر بن ربیعۃ اخبرہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی الراحلۃ یسبح. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ صبح، پھر وہی تسبیح یہاں پر بمانا نفل نماز ہے. یؤمی برأسہ، آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے، قبل ای وجہ توجہ، جدھر منہ ہوتا اسی طرف کو، یعنی اسی طرف آپ مڑتے چلے جاتے. اور سر سے اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ، یعنی باقی اللہ اکبر تو آپ ہاتھ اٹھا کے اشارے سے کر لیں گے، وہ تو اشارہ نہیں، پراپر ہی کر رہے ہیں آپ، لیکن رکوع اور سجدے کا اشارہ مراد ہے یہاں کہ سر سے اشارہ کرتے تھے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک فی الصلاۃ المکتوبۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال قال سالم، سالم کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر یصلی علی دابتہ من اللیل، کہ وہ اپنی سواری پر رات کے وقت نماز پڑھتے، وہ مسافر، اور وہ سفر کر رہے ہوتے تھے. ما یبالی حیث کان وجہہ، اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی سواری مشرق میں ہے یا مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے، نفل نماز ہر طرف منہ کر کے پڑھنا جائز ہے. قال ابن عمر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلۃ، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے، قبل ای وجہ، کسی بھی طرف منہ کر کے، توجہ، جدھر اس کا منہ ہوتا، ویوتر علیہا غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، اور سواری پر ہی وتر پڑھتے، یوتر علیہا، علیہا یعنی علی الدابہ، غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، بس یہ تھا کہ آپ سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی روک لینی چاہیے، جمع کر سکتے ہیں لیکن اشاروں سے وقت پر نہ پڑے. ایک اور بات ہے کہ مثلاً آپ کی اپنی سواری نہیں ہے، آپ بس پہ بیٹھے یا ٹرین پر بیٹھے، اور وہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں اور رک ہی نہیں سکتی. کراچی سے پشاور اگر آپ کو ٹرین سے جانا ہو تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے. اس میں ایک تو سہولت یہ کہ اگر آپ کمپس اپنے پاس رکھیں تو ٹرین میں تو کچھ نہ کچھ جگہ بن ہی جاتی ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو کر بھی نماز کچھ ادا کر لیتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین مختلف اسٹیشنز پر آدھا گھنٹہ بھی رکتی ہے، تو اس وقت میں آپ دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ جب وہ کھڑی ہو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نان سٹاپ ہے اور آپ کی نمازیں قضا ہونے کا ڈر ہے
تو اس صورت میں تحری کے ساتھ، تحری لفظ سب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ پوری جہد، ارادہ، کوشش اور نیت کے ساتھ آپ قبلہ رخ تلاش کر کے سورج کے ڈھلنے اور چڑھنے کے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس ڈائریکشن کو فالو کر کے پھر کسی بھی حال میں نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، تو اس صورت میں اس کو روکنا چاہیے. اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی بریک لے لے تو اور زیادہ فریش ہو کے زیادہ بہتر ڈرائیو کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان بس اس کو گھسیٹتا چلا جائے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب اپنی سواری پر نماز ادا کر لیتے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَ، جب آپ ارادہ کرتے کہ فرض نماز پڑھے، نزل اترتے، فاستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کرتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں دوسرے پارے کی ابتدا میں 3 مرتبہ یہ بات آئی کہ جہاں بھی ہو تم قبلہ کی طرف منہ کر لو. تو اس حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ فرض نماز میں تو لازم ہے، نفل میں وہ آیت آئے گی جس میں آتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ موڑو گے تو اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات تمہیں مل جائے گی. اب بظاہر یہ 2 آیتیں قرآن کی ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدھر چاہو منہ کر لو، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور دوسری میں بار بار فرما رہے ہیں کہ قبلے ہی کی طرف منہ کرو. اب ہم اگر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. ہاں، اگر ہم سنت کو سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں بات بہت آسانی سے اور بڑی وضاحت سے بغیر کسی کنٹراڈکشن کے سمجھ آ جائے گی کہ فرض نماز میں تاکید ہے کہ قبلہ ہی، اور نفل نماز میں جدھر چاہو منہ کر لو. اور یہاں پر مشرق کا ذکر اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے مدینہ ہے تو مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، تو مشرق کی طرف آپ نے نفل نماز پڑھی، چونکہ اب بتکلف اسے جنوب کی طرف منہ موڑنا جو تھا وہ ایک مشکل کام تھا. باب صلاۃ التطوع علی الحمار، گدھے پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا. اب یہ اس لیے بات آئی کہ مثلاً آپ اگر اونٹ پر بیٹھے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کجاوے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کجاوے پر بیٹھنا گدھے پہ بیٹھنے سے ذرا مختلف انداز کا ہوتا ہے. کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کا، اس کے دونوں طرف آپ الگ الگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ ٹانگیں لٹکا کے نہ بیٹھیں بلکہ ویسے ہی بیٹھ جائیں اونٹ پر. لیکن گدھے پر آپ ٹانگیں لٹکا کر ہی بیٹھیں گے. اگر آپ دوسری طرف بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بتایا کہ اگر کوئی شخص گدھے پہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو تھامنا بھی پڑے، یعنی سارا وقت ہاتھ یہاں نہ بھی رکھ سکے کیونکہ اس میں بھی شاید وہ گرا دے، تو اس صورت میں مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کوئی باغ ہوتی ہے کہ نہیں، ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی، دونوں طرح سے سفر کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان اگر پورا اشارہ نہیں بھی کر پا رہا تو صورت میں صرف سر کا اوپر نیچے کر کے ہی نماز پڑھ لینا کافی ہے. حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا انس بن سیرین قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے استقبال کے لیے نکلے، حين جب، قدم من الشام وہ شام سے آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے. فلقیناہ تو ہم نے ان سے ملاقات کی، بعین التمر، عین التمر میں یعنی ایک جگہ کا نام ہے عراق کی سرحد پر جو شام سے ملتی ہے، وہاں پر ان سے ملاقات کی. فرأیتہ یصلی علی حمار، تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی سواری پر ہی، اور سواری کس چیز کی تھی؟ گدھے کی، اسی پر نماز پڑھ رہے تھے. ووجہہ من ذل جانب، اور ان کا چہرہ جو تھا وہ دوسری جانب تھا، یعنی ان یسار القبلہ، کس جانب تھا؟ قبلے کی بائیں جانب تھا، یعنی قبلے کی طرف نہیں تھا. فقلت رأیتک تصلی لغیر القبلہ، تو انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر رہے ہیں. فقالا، تو انہوں نے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لم افعلہ. تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، یعنی میں نے آپ کو سواری پر بغیر قبلے کی طرف منہ کیے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ورواہ ابراہیم ابن تہمان ان حجاج ان انس ابن سیرین ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاۃ وقبولها، من جس نے لم نہ یتطوع نفل نماز پڑھی فی السفر سفر میں، دبر الصلاۃ نماز کے پیچھے، وقبولها اور اس سے پہلے،
یہ کون سی نمازیں؟ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، یا اور نمازوں سے پہلے. تو اگر قصر کے ساتھ یا سفر کی نماز کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. یہ بات یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ بہت ساری احادیث اس باب میں گزر گئیں کہ نفل نماز سواری پہ پڑھی جا رہی ہے. تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا سفر میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا سفر میں نفل ضروری ہیں؟ نہیں، نفل تو گھر میں بھی ضروری نہیں. نفل تو ایک دل کی خوشی سے پڑھی ہوئی نماز ہے. اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو سفر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نفل پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور ادا کریں. اب اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا تاکید کرتے ہیں جی فرض کی قصر ہے، سنت کی تو نہیں، اس لیے سنت پوری پڑھو. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم اره يسبح في السفر. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، صحبت ساتھ رہا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سفر میں سنتیں پڑھ رہے ہوں. تسبیح یعنی نفل نماز اور سنت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو شاید تھوڑی سی اب کنفیوژن پیدا ہو آپ کے ذہن میں، اور وہ اس لیے کہ ہم نے نماز کو بہت سی کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایک فرض ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک غیر مؤکدہ ہے، ایک نفل ہے، ایک وتر ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صحابہ کرام سے عموماً 2 بڑی کیٹیگریز ہمیں پتہ چلتی ہیں نماز کی. ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل. جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اور جو نفل ہے تو نفل میں کچھ تو ایسے نفل ہیں کہ جن کی تاکید بہت ہے، جن کو ہم نے پھر اپنے سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے سنت مؤکدہ کہہ دیا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں، ایسے کو ہم نے غیر مؤکدہ کہہ دیا. اور کچھ ہم ویسے ہی نفل لفظ بول دیتے ہیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے علاوہ. تو اس لیے جب بھی فرض کے مقابلے میں نفل کا ذکر آئے تو اس سے مراد اپنے اردو والے نفل نہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد اس کانٹیکسٹ میں دیکھا کریں کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. فلم ارہ یسبح فی السفر، تو میں نے آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے ہوئے نہ دیکھا. وقال اللہ جل ذکرہ، یہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے یا جلیل ہے یا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ یہ لفظ آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر آپ نے ان سنتوں کو نہیں پڑھا تو باقی لوگوں کے لیے بھی ان کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سفر میں لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو فرض ہی کیوں نہ پورے پڑھ لوں. یعنی اگر سفر میں فرض آدھے ہو گئے ہیں تو سنت کس لیے لازم ہو گئی؟ یعنی سینس کی بھی بات ہے نا. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عیسی بن حفص بن عاصم قال حدثني ابی انه سمع ابن عمر یقول صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، تو آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وابا بکر و عمر و عثمان کذالک رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح یہ صحابہ کرام بھی یعنی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاۃ وقبلها، نفل نماز پڑھنا سفر کی حالت میں فرض نماز سے پہلے اور پیچھے کے علاوہ، یعنی فرض کے ساتھ تو نفل نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی کوئی فارغ ہے اور مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی جا رہی اور آپ بور ہو رہے ہیں، آپ تنگ آ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے کو، تو بور نہ ہو، آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں اور اشارے سے پڑھنا شروع کر دیں. ایون اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جب آپ اترے تو فرض تو 2 پڑھیں اور سنتیں 8 پڑھیں. وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتي الفجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سنتیں تو آپ نے نہیں پڑھی، لیکن سفر میں فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام فرمایا، ان کی تاکید کی. اور ویسے بھی ہے کہ فجر کی نماز تو بہت چھوٹی سی ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم
صلی الضحى غیر ام ہانی. اب یہاں پر ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا، ما اخبرنا احد، کسی نے ہم کو خبر نہیں دی، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی الضحى کہ انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی ہو، غیر ام ہانی سوائے ام ہانی کے، جن کے پاس آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعتیں پڑھی تھی. ذکرت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے دن، اغتسل غسل فرمایا، فی بیتہا ان کے گھر میں، فصلی 8 رکعات پھر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی. فما رأیتہ صلی صلاۃ اخف منہا، تو میں نے آپ کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، یعنی مختصر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع اور سجدے کی چوری، مراد یہ ہے کہ قرات میں طویل قرات نہ تھی، ہلکی ہلکی صورتیں پڑھی. غیر انہ یتم الرکوع والسجود، خاص طور پہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رکوع اور سجدے مکمل کیے. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں، حدثنی یونس، مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان ابن شہاب، ابن شہاب سے، قال حدثنی عبداللہ ابن عامر ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح باللیل فی السفر علی ظہر راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نفل نماز اپنی اونٹنی پر پڑھی جدھر بھی وہ آپ کو لے کے مڑ جاتی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، یہ ابن ابی لیلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا. تو اس سے یہ بات نہیں ثابت آتی کہ چاشت کی نماز آپ نے پڑھی نہیں، یا ثابت ہی نہیں آپ سے، یا صرف اس میں ام ہانی ہی کی روایت باقی ہے. اگر ایک صحابی یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کی اطلاع نہیں ملی. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو نوافل ہیں، جیسے چاشت ہے، جیسے اوابین وغیرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ ادا نہیں کیا، اور لوگوں کے سامنے بھی زیادہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فضیلت بہت تھی، اور اگر آپ بہت پابندی سے اس کو پڑھتے تو لوگ اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ اللیل آپ نے 3 دن صرف جماعت سے پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ فرض ہو جائے گا، کیونکہ شوق بہت تھا. اسی طرح آپ نے چاشت کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی، لیکن آپ نے خود بہت زیادہ نہیں پڑھی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض میں شمار نہ ہو جائے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یسبح علی ظہر راحلتہ، کہ آپ نفل نماز پڑھتے تھے اپنی سواری کی پشت پر، حیث کان وجہہ یؤمی برأسہ وکان ابن عمر یفعلہ. گزر چکی حدیث. باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سالم عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کو جب جلدی چلنا مقصود ہوتا آپ کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دونوں طرح ادا کی ہوگی. جب آپ سہولت میں ہوتے تو مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، لیکن جب آپ کو کوئی جلدی ہوتی یا کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا تو اس صورت میں آپ پھر سفر میں دونوں کو جمع کر لیتے تھے. اور اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنی سہولت کے مطابق دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. وقال ابراہیم ابن طہمان ان حسین المعلم ان یحیی ابن ابی کثیر ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، جمع کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کو، اذا کان علی ظہر سیر، کہ جب آپ سفر میں چل رہے ہوتے تھے، یعنی سفر جب جاری ہوتا تھا تو اس صورت میں جہاں آپ نماز پڑھتے تو جمع کر لیتے. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیتے جب یہ دوران سفر یعنی ٹریولنگ کے دوران آپ کے رستے میں یہ نمازیں آ جاتی تو آپ مغرب کے لیے الگ نہیں روکتے تھے سواری اور عشاء کے لیے الگ نہیں روکتے تھے، بلکہ دونوں کو آپ اکٹھا کر لیا کرتے تھے. وَأَنْ حُسَيْنٍ أَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ المغرب والعشاء فی السفر تابعہ علی بن المبارک وحرب ان یحیی ان حفص ان انس جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بہت سی روایات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ دین میں جو سہولت ہے جب انسان اس کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر سستی کے مارے نماز ہی نہیں پڑھتے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بہت دین میں سختی اور شدت پیدا کی کہ نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم ایک نماز اپنے وقت پر ہی پڑھو اور
دوسری اس کے وقت پہ پڑھو. اور بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کا اہتمام مشکل ہو جاتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں اچھا پھر پڑھ لیں گے, اور اللہ غفور الرحیم ہے, نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھتے رکھتے بالکل ہی وہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ناروا ایسی پابندیاں اور سختیاں دین میں داخل کریں, ہم اس سہولت کو اختیار کریں اور اس میں نماز چھوڑنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو جمع کر لیں. بابن هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء, اگر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جائے تو کیا آذان اور تکبیر کہی جائے گی؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بینها وبین العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ کیا کرتے تھے, جب جلدی ہوتی نکلنے کو تو مغرب کی اقامت کہتے, 3 رکعت پڑھتے, پھر سلام پھیرتے, پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے, پھر عشاء کی اقامت کہتے, پھر اس کی نماز پڑھتے 2 رکعتیں, پھر سلام پھیرتے, اور ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھتے تھے, جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سنتیں نہیں ہوں گی. ولا بعد العشاء بسجدۃ, اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے, حتی یقوم من جوف اللیل, یہاں تک کہ آدھی رات کو قیام کا وقت آ جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آذان کے یہاں ثبوت نہیں ملتا بلکہ اقامت کا ملتا ہے. اقامت کہی جائے گی, جب نماز شروع کی جائے گی تو تکبیر پڑھ لی جائے گی. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص ابن عبید اللہ ابن انس ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر یعنی المغرب والعشاء. پھر یہ پتہ چلتا ہے, حدیث وہی گزر چکی ہے, ایک اور سند سے آ رہی ہے کہ آپ جمع کر لیتے تھے نماز کو. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے جمع کرنے میں کہ بعض اوقات آپ مغرب کے وقت کہیں سے گزر رہے ہیں, آپ کو گاڑی روکنے کی جگہ نہیں مل رہی مثلا, یا آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو وضو کی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسی پراپر جگہ نہیں کہ جہاں آپ اتر کے نماز پڑھ سکے. تو ایسی صورت میں سفر تو پہلے ہی ایک عذاب ہے, مزید عذاب اندر شروع ہو جائے کہ ہم نے نماز قضا کر دی اور جو پاس بیٹھے ہیں ان سب کو بھی پریشان کیا جائے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی کام خود نہیں کر سکتے تو آس پاس والوں کو بھی پریشان کر ڈالتے ہیں. مثلا اگر آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے تو آپ بار بار دہرانے سے لیٹ ہو رہی ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ پریشان کن ہو رہا ہے, تو اس سے کوئی زیادہ تقویٰ کا اظہار نہیں ہوتا. ہمیں یہ تقویٰ دل میں ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ تقویٰ کا اصل مقام دل ہے, اور اس طرح کی ہڑبونگ مچا کے اور دوسروں کو پریشان کر کے نیکی نہ کمائیں. اس میں یہ ہے کہ ایسی ساری سہولتیں جو دین میں موجود ہیں ان کو اختیار کر لیں, اطمینان سے گزر جائیں. اگر نہیں جگہ گاڑی روکنے کی, نہیں وضو کی, نہیں کوئی پراپر پلیس, امن کی جگہ نہیں, بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پانی ہے, مسجد ہے, لیکن امن نہیں محسوس ہو رہا آپ کو, تو اس صورت میں آپ وہاں پر مت رکیں اور آپ آگے جا کے عشاء ہی کے وقت میں مغرب بھی ادا کر لیں. یعنی اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ درمیان میں ہی دونوں کو جمع کریں, آپ عشاء کے وقت میں بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں. باب یؤخر الظہر الی العصر, ظہر کو عصر تک تاخیر کر کے پڑھنا. اذا ارتحل, جب سفر کیا جائے, قبل ان تزیغ الشمس, اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ ڈھل جائے یا ٹیڑھا ہو جائے, زاغ. فیہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں روایت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام احمد نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. حدثنا حسان الواسطی قال حدثنا المفضل ابن فضالہ عن عقیل عن ابن شہاب عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا ارتحل, جب سفر شروع کرتے, قبل ان تزیغ الشمس, اس سے پہلے کہ سورج ڈھل جاتا, یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوتا تھا, تو کیا کرتے تھے, پھر آپ ظہر نہیں پڑھتے تھے. اخر الظہر الی وقت العصر, ظہر کو عصر کے وقت تک لے جاتے تھے. یعنی مثلا اگر آپ 12 بجے سفر شروع کر رہے ہیں, ابھی زوال نہیں ہوا, ظہر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا, تو آپ کیا کریں, آپ سفر شروع کر لیں اور کرتے چلے جائیں. بریک کہاں لیں, عصر کے وقت میں آ کے لے لیں, جس میں ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیں. قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الی وقت العصر ثم یجمع بینہما واذا زاغت صلی الظہر ثم رکب, جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کے سفار ہوتے. باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکب, کہ جب سفر میں سورج ڈھلنے کے بعد انسان نکلے تو ظہر پڑھ کر سوار ہو. یعنی اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں,
ظہر گھر سے ہی پڑھ لیں، خواہ اذان نہیں بھی ہوئی، کیونکہ یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ سورج کا ڈھلنا، اذان کا ہونا نہیں، کیونکہ ہماری اذانیں تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، کہ آپ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر الظہر الى وقت العصر، تو آپ کیا کرتے؟ ظہر کو وقت عصر تک تاخیر کرتے. ثم نزل، پھر آپ اترتے، فجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کرتے. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظہر ثم ركب، اور اگر آپ کے چلنے سے پہلے ہی سورج ڈھل جاتا تو ایسی صورت میں ظہر پڑھ کے سفر شروع کرتے. تو دونوں طریقے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر زوال نہیں ہوا تو سفر شروع کر دیں اور عصر کے ساتھ پڑھ لیں جا کے، اور اگر زوال ہو چکا ہے تو ظہر پڑھ کے چل پڑے. اور اگر آپ کو جلدی ہو نکلنے کی کسی خاص وجہ سے، کہ آپ کو کسی خاص اپوائنٹمنٹ میں پہنچنا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے، تو اس صورت میں خاص ظہر کے لیے سورج ڈھل بھی چکا ہو تو بھی آپ پھر آگے جا کے ان کو جمع کر سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری کی بات ہے. اور اگر آپ اپنے اون پر ہیں، ریلیکس ہو کر آپ سفر شروع کر رہے ہیں، تو افضل یہ ہے کہ آپ پڑھ کے چلیں. سوال ہے، اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، مثلا گھر میں، اگر وہ شخص سجدہ والی آیت تلاوت کر دے، اب ان سب لوگوں نے بھی سن لی اور حدیث کے مطابق ان پہ سجدہ واجب ہو گیا، لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے سجدے والی آیت سنی ہے یا کوئی اور، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص صرف سن لیتا لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی نیت یا ارادے سے وہ نہیں سن رہا، ایسے ہی کان میں آواز پڑ گئی ہے، تو اس صورت میں اس پہ سجدہ لازم نہیں ہوگا. سوال ان کا یہ ہے، کیا اس شخص کو جو تلاوت کر رہا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ آپ سجدہ کریں؟ نہیں، انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح کے طرز عمل سے لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ خود تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا آپ اونچا کر کے ہمیں بھی ساتھ ڈسٹرب کریں، تیسرا یہ ہے کہ سجدے کی آیت پہ روک کے ہم کو کہتے ہیں اب سجدہ کرو تم. تو اس سے دوسروں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گا آپ کا یہ دین دوسروں کے لیے. اس لیے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب لوگ سننے کے موڈ میں نہ ہوں تو آپ ذرا دھیمی آواز سے ہی پڑھیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے. اب جب ایک شخص اونچی آواز سے گھر میں تلاوت کیے چلے جا رہا ہے تو سب لوگوں کو گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید توجہ نہیں دے رہے اور قرآن پاک کی حرمت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دوسروں کو اپنے اس طرز عمل سے تکلیف میں مبتلا نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا وقت ہے، صبح ہے، آپ کے بچے لیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت کھیل رہے ہیں، تو آپ اونچی آواز سے سنائیں بھی صحیح ان کو. لیکن فجر کے وقت تو پڑھنے کی ویسے بھی اہمیت ہے اور تاکید ہے، مگر عام دن میں ایسا نہ کریں، آہستہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. اور پھر کیا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو دل میں پڑھ لے؟ نہیں، دل میں نہیں پڑھے، اپنی روٹین پہ پڑھتا چلا جائے، بس یہ کہ دوسرے کو الرٹ نہ کرے کہ میں اب سجدے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار. سجدہ تلاوت کی دعا ایک بار ہے یا 3 بار؟ ایک دفعہ بھی پڑھ لینا کافی. ایک سوال ہے کہ نماز میں اگر میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ العلق پڑھوں تو کیا فوراً رکوع سے پہلے سجدہ کر لوں؟ سجدے کے بعد سیدھی کھڑی ہو جاؤں پھر رکوع کر لوں، یا رکوع سے پہلے کوئی اور سورت پڑھنا ضروری ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں کہ جس کے درمیان میں سجدہ آ رہا ہے تو جہاں سجدے کی آیت ختم ہوگی وہاں آپ سجدہ کر لیں گے، پھر آپ کھڑے ہو کر باقی سورت مکمل کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہیں پر اینڈ کر رہے ہیں اور اس سے آگے آپ کو نہیں جانا تو اس صورت میں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ الگ سے سجدہ کر کے اور رکوع کر کے اور پھر سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ رکوع اور سجدے میں وہ سجدہ بھی شامل ہو جائے گا. مثلاً اگر آپ وہ سورت اور اس کے بعد کوئی اور سورت آگے ملانا چاہتی ہیں تو جہاں پر سجدہ آئے گا وہاں آپ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی سورت پڑھ لیں گے اور پھر آپ رکوع اور سجدہ مکمل کر کے وہ رکعت پوری کر لیں گے. سوال ہے، کیا سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے یا فوراً اٹھ جائیں؟ سجدہ تلاوت کے ساتھ سلام نہیں ہوتا. سجدہ تلاوت مثلاً اگر آپ نے کیا ہے کسی نماز کے بعد تو ایسی صورت میں آپ صرف سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. اگلا سوال ہے، پورا قرآن پڑھ لیا، ایک بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب چاہا کہ سجدہ تلاوت کیے جائیں تو کیا سب اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اکٹھے بھی 14 سجدے جو ہیں ایک ہی اسٹریچ میں یا ایک ہی ٹائم پر کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک سورت کو بار بار پڑھ رہا ہو جس میں سجدہ آتا ہو تو کیا ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے یا کئی مرتبہ؟ ایک دفعہ ہی کافی ہے. جیسے کوئی شخص اگر کسی سورت کو حفظ کر رہا ہے اور اس میں سجدہ آ رہا ہے اور اس کو وہ 100 ٹائمز ریپیٹ کرتا ہے تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا. پھر اسی طرح ہے،
آپ نے بتایا کہ تمام فقہا کے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. پھر آپ نے بتایا کہ واجب سنت سے بڑھ کر لازم ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ واجب فقہ حنفی میں سنت ہی کو نہیں کہا جاتا؟ ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا کہ باقی 3 اسکول آف تھاٹس میں واجب سے مراد فرض ہے اور فقہ حنفیہ میں اس سے مراد سنت ہے. یہ علماء کی اپنی تقسیم ہے. جو عمومی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، واجب کے بعد سنت کا ہے، سنت کے بعد نفل کا درجہ ہے. یعنی عام جو تقسیم ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں پھر اسکول آف تھاٹس آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. تو فقہ حنفیہ میں واجب جو ہے فرض کے بعد آتا ہے اور سنت اس سے کم درجے پہ آتی ہے، اس لیے اصل ترتیب یہی ہے. پھر اس کے بعد اور سوال کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کے باب میں صحابہ کرام میں اختلاف کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور یوں فوراً ہی حدیث کا پورا علم کلیکٹ نہ ہو سکا. پھر بعد میں ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کیا اور یوں حدیث کا علم اکٹھا ہونا شروع ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج حدیث کا پورا علم جمع ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیونکہ اب تو سورسز آف کمیونیکیشن اور ایجوکیشن بہت اسٹرانگ ہو گئے. جی ہاں، بالکل جمع ہو چکا ہے اور اب مزید جمع کرنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی محنتیں کی گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے، بلکہ ہو بھی رہا ہے اس پہ کام. مثلا کویت سے ایک کتاب چھپی ہے فقہ پر 30 جلدوں میں تقریباً، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ ان تمام صحیح احادیث کو جمع کر کے ایک طرح سے ری آرگنائز کیا ان چیزوں کو. چونکہ وہ لوگ ہم سے اس لحاظ سے آگے ہیں کہ تھوڑا ذہن کی وسعت کے ساتھ سوچتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کام شروع کرے شاید ہم ابھی اس کو ایکسپٹ نہ کر سکیں. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب جمع ہو گیا تو اس کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ سے صحت کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے. یعنی مجھے بعض اوقات خود جب میں نے ابتدا کی اپنی پی ایچ ڈی کی تو مجھے بڑی سخت حیرت اور تکلیف بھی ہوتی تھی کہ جب ایک بات ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں، پھر ہم چمٹے رہتے ہیں اپنے مذہب سے، خواہ اس کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہو. تو نان سینس بات مجھے تو محسوس ہوتی. لیکن چونکہ ہم وہ لکیر کے فقیر ہیں، اس میں ہماری سہولت ہے، اس لیے کہتے ہیں کون ان چکروں میں پڑے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح زیادہ کیا اور ضعیف کیا ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں اور نہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، لیکن ریسرچ کے ایسے کام ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اپنی ترتیب کو اس ترتیب کے مطابق رکھیں کہ جس کو ہم صحیح حدیث مانتے ہیں اس کی پرائرٹی پہلی ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی بھی ایسی رائے پر ہیں کہ جس کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے اور سب مانتے بھی ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں. یعنی اس میں پھر اس لیے پکڑے رہنا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد پکڑے ہوئے تھے تو یہ چیز جو ہے پھر آباء و اجداد ہی کی تقلید میں آ جائے گی. کیا عورت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغیر محرم کے ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ اس میں 2 شرائط ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سفر محفوظ ہو، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر جا کر اسے رہنا ہے وہاں پر ایسی پروٹیکشن مہیا ہو کہ جس میں اسلام کی جو حدود ہیں وہ ناپامال ہو، پھر ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ڈر ہو تو پھر نہیں. اگر کوئی شخص 100 میل کا سفر طے کر کے اور وہ اس کا آبائی قصبہ یا گاؤں ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو اور وہاں اس کا اپنا گھر بھی بنا ہوا ہو، وہاں اس کے دادا دادی یا نانا نانی بھی رہتے ہوں، تو کیا وہ قصر کی نماز پڑھے گا یا پوری نماز؟ قصر کی نماز میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہاں پر رہتا ہے. کیا وہ لاہور میں رہتا ہے یا پشاور میں رہتا ہے؟ یعنی اس کی اپنی فیملی کہاں ہے. فیملی کیا چیز ہے؟ فیملی اگر شادی شدہ نہیں تو پیرنٹس کہاں پر ہیں اور وہ کہاں ان کے ساتھ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا گھر کہاں ہے، یعنی اس کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، اس کی رہائش یا سکونت کہاں پر ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان شادی شدہ بھی نہیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا. مثلاً آپ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہاسٹل آپ کے لیے مثلاً 1 سال کے لیے آپ کی قیام گاہ ہے، تو جہاں کچھ عرصہ آپ قیام کا ارادہ رکھتے ہوں وہاں پر تو پوری نماز پڑھیں گے، یا جہاں آپ پیرنٹس یا بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہوں وہاں آپ کی نماز پوری ہوگی. مثلاً آپ کسی بھی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، جیسے مثلاً آپ سسرال میں جاتے ہیں اور سسرال میں آپ مستقل نہیں رہتے، 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ اپنے نانا نانی کے گھر جاتے ہیں اور چند دنوں کے لیے چھٹیاں گزارنے کو جاتے ہیں، یعنی 2-4 دن، یہ جو قصر کی جو لمٹ ہے اس کے اندر. اسی طرح آپ کسی بھی اور جگہ پر جاتے ہیں، مثلاً آپ ایک جگہ پر 10 سال رہے، پھر آپ کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی، تو جہاں اب پوسٹنگ کے بعد رہ رہے ہیں وہ آپ کا اصلی گھر ہوگا. اور خواہ آپ کسی جگہ 10 سال رہ چکے ہیں یا 20 سال رہ چکے ہیں، یا آپ پیدا ہو چکے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ تمام جگہیں آپ کے لیے سفر کے زمرے میں آئیں گی. یعنی گھر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے جہاں وہ مستقل قیام کرتا ہے، باقی جگہیں جو ہیں اس کے لیے سفر شمار ہوں گی. اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکہ میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے.
اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ سے تشریف لاتے ہیں حج کے لیے، صلح حدیبیہ کے لیے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تک سارا سفر میں رہے اور قصر کرتے رہے، حتیٰ کہ مکہ میں بھی آپ نے قصر کی، جبکہ ظاہر ہے آپ کا آبائی گھر وہاں ہوگا، آپ کے رشتہ دار بھی کچھ وہاں ابھی تک ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو جگہ انسان ایک دفعہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو جائے، تو اگر دوبارہ کسی بھی وجہ سے وہاں پر آتا ہے، ایون اگر آپ اپنے میکے میں بھی جا کے رہتے ہیں چند دن اور آپ کا سارا بچپن میکے میں گزرا، تو ایسی صورت میں میکے میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر مسافر ہی کے زمرے میں آتے ہیں.